اعلان کیا اور صرف آپ سے اگر التجا کی، آپ سے درخواست کی اور آپ سے اگر گزارش کی تو صرف اور صرف اتحاد اتحاد اور اتحاد کہا۔ میں یہ بھی یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی 10 سال پہلے بھی اگر آیا تھا تو اتحاد کے لیے آواز کو اٹھائی تھی، درخواست کی تھی، تو اپنے اس شیروانی کے دامن کو پھیلا کر اپنے کلمہ گو بھائیوں کے سامنے ایک اتحاد کا بھکاری بن کر اپنی شیروانی کے اس ٹکڑے کو آگے بڑھایا تھا اور یہی کہا تھا کہ یہ اتحاد کا بھکاری آیا ہے، تم اپنے اتحاد کی خیرات میرے دامن میں ڈال دو۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی کو اللہ نے عزت دی، شہرت دی، نام دیا، سب کچھ دیا، لیکن ایک بات کہوں گا، مجلس اتحاد المسلمین کے سب سے چھوٹے اور سب سے آخر کا اگر کوئی لیڈر ہے تو اکبر الدین اویسی ہے۔ نہ پہلے بڑا بننے کی خواہش تھی، نہ آج ہے۔ میں تو سب سے چھوٹا ہوں، آپ سب مجھ سے بڑے ہیں اور آپ ان سے بھی بڑے ہیں، اور ان کے بعد اور آپ کے بعد میں ہوں۔ اس چیز کو یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھو۔ قیادت ایک عظیم ذمہ داری ہے، قیادت ایک عظیم ذمہ داری ہے، اور صدقے دل اور بے غرض ہو کر جو خدمت کرے گا تو اللہ اس کی قیادت میں استحکام اور مضبوطی دے گا۔ کیونکہ مجھے میرے والد اور سالار ملت نے مجھ سے کہا، قیادت آسان نہیں، اگر قیادت کرنا ہے تو بے غرض بن جاؤ، تو جب غرض والے کی تکلیف کا احساس ہوگا، جب تمہاری قیادت میں غرض آ جائے گا تو پھر وہ قیادت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ خدا را اس بات کو سمجھو، ملت کی فلاح و بہبود، ملت کی ترقی، ملت کی خوشحالی کے لیے اپنے ذات کی خوشیوں کی قربانی دینی ہوگی۔ اگر قیادت کرنے کا اگر کسی کو ذوق ہے یا شوق ہے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مفاد سے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کامیابی و کامرانی عطا کرتا۔ اگر آج میں یہاں کھڑا ہوں تو لوگ سمجھیں گے کہ 10 برس بعد اکبر الدین اویسی یہاں آیا ہے، تو یاد دلانا چاہتا ہوں 10 برس پہلے امتیاز جلیل نہیں تھے، 10 برس پہلے وارث پٹھان نہیں تھے، 10 برس پہلے ہمارے مالیگاؤں کے ایم ایل اے صاحب نہیں تھے، مفتی صاحب نہیں تھے، 10 برس پہلے ہمارے دھلیا کے ایم ایل اے نہیں تھے۔ ارے میں قیادت بنانے آیا تھا، قیادت بنی، مہاراشٹرا کی باغ و دوڑ ان ذمہ دار ہاتھوں کے حوالے کیا، اور ان ذمہ دار ہاتھوں نے اس قیادت کو آگے بڑھانے کی، لے جانے کی بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں۔
اور آج 10 برس بعد اگر آیا ہوں تو اس قیادت کو مضبوط کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھا کر ان کے پیچھے مجلس کے جھنڈے کو تھامنے کے لیے آیا ہوں۔ اکبر الدین اویسی کو کبھی کسی چیز کی خواہش و حسرت نہیں، ہر وقت یہی پیغام وہ دعوت دیتا رہا، آج بھی دے رہا ہوں۔ آپ کی سرزمین سے آؤ، قابل نوجوانوں سے درخواست ہے، نیک لوگوں سے درخواست ہے، وکلاؤں سے، ڈاکٹروں سے، انجینئر سے، ملت کا درد رکھنے والوں سے التجا ہے، آؤ، جذبے کو لے کر آؤ، دیانت کے ساتھ آؤ، اخلاص کے ساتھ آؤ، خلوص کے ساتھ آؤ۔ میں اپنی کرسی پر تم کو بٹھاؤں گا اور تمہارے قدموں کے پاس خود بیٹھ جاؤں گا۔ جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ شخصیتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ جماعت کی اہمیت ہے، اکبر الدین اویسی کی بھی اہمیت نہیں ہے، جماعت کی اہمیت ہے، اور یہ اتحاد کی اہمیت ہے۔ اگر یہ اتحاد ہے، جماعت ہے، تو یقین مانو ہم شیر ہیں۔ اگر یہ اتحاد نہیں، جماعت نہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں۔ خدا را سمجھو، آج انتخابات کا وقت ہے۔ انتخابی میدان میں کئی جماعتیں ہیں، ہزاروں جماعتیں میں کہوں گا، اور شاید میں غلط نہ ہوں تو وڈرائل کے بعد قریب 4000 سے زائد امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ 4000 سے زائد بے شمار جماعتیں۔ 10 سال پہلے بی جے پی تھی، شیو سینا تھی، اور راشٹروادی کانگریس تھی، کہیں پر سماجوادی پارٹی بھی تھی، لیکن آج کانگریس ہے، 2 این سی پی ہے، پوار این سی پی، شرد پوار، اجیت پوار این سی پی، 2 شیو سینا ہیں، شنڈے سینا، ٹھاکرے سینا۔ ارے آپ اندازہ لگائیے کتنی پارٹیاں ہو گئی ہیں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، ہندوتوا پہ عمل کرنے والی جماعتیں شیو سینا، بھارتیہ جنتا پارٹی، صحیح ہے نا؟ ہندوتوا، اب ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پہ قائم رہنے والی شیو سینا کے 2 ٹکڑے ہو گئے 2 ٹکڑے۔ آئیڈیالوجی تو دونوں کی ہے ایک ہی۔ اب سوال یہ ہے کہ کانگریس نے ادھو ٹھاکرے سے اتحاد کیا، پوار نے ادھو ٹھاکرے سے اتحاد کیا، اور ایک 3 پارٹیوں کا ایک گٹ بنا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ادھو ٹھاکرے جی، کیا آپ ہندوتوا کا سبق راہل اور پرینکا گاندھی کو پڑھانے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ میرا سوال ہے، راہل و پرینکا، کیا آپ کانگریس کے سیکولرزم کا سبق پڑھانے میں ادھو ٹھاکرے کو کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟
پھر میرا سوال ہے شرد پوار صاحب، کیا آپ سیکولرزم کا یا آپ کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کا سبق ادھو ٹھاکرے اور اس سینا کو پڑھانے میں کامیاب ہوئے، یا ادھو ٹھاکرے ہندوتوا کا سبق پڑھانے میں آپ کو کامیاب ہوئے؟ یہ میرا سوال ہے۔ چلو یہ ان کا ہو گیا، تو اب دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ اجیت پوار، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اجیت پوار شنڈے کے سبق کو پڑھ لیے، سمجھ لیے، یا شنڈے نے پوار کو نیا سبق پڑھایا، نیا سکھایا، یا پھر بی جے پی نے اجیت پوار اور شنڈے کو سبق پڑھا دیا، یا پھر اجیت پوار نے اپنے کرپشن کا سبق مودی کو اور یوگی کو پڑھا دیا، وہ سمجھ گئے؟ بتاؤ کیا ہے؟ کہاں ہے آئیڈیالوجی؟ کہاں ہے بنیادی اصول؟ ارے ان کے پاس کوئی بنیادی اصول نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں۔ اگر کچھ چاہیے تو ان کو اقتدار چاہیے، ان کو گدی چاہیے، ان کو تخت چاہیے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین وہ امتیاز جلیل اورنگ آباد سے ناکام ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے، تو ان احمقوں کو، ان نادانوں کو، ان ناسمجھوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے۔ حقیقی فاتح وہ نہیں جو جیتے اور زمین کو فتح کر لے، حقیقی فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو جیتتا ہے اور دلوں کو فتح کرتا ہے۔ ہمارا کام دلوں کو جیتنا ہے، دلوں کو فتح کرنا ہے۔ ہمارا کام اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ کر مزے لوٹنا نہیں ہے۔ ہم سچے دل سے، صدقے دل سے عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، چاہے ایوان پارلیمنٹ ہو یا ایوان اسمبلی ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین مسائل کو اٹھا رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین بے شک مسلمانوں کی آواز بنتی ہے، مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر مظلوم کی آواز بھی بنتی ہے، دلتوں کی بھی آواز بنتی ہے، تو ہر کسی کی آواز بنتی ہے، بیکورڈ کلاس کی بنتی ہے، او بی سی کی بنتی ہے، مراٹھا سماج کی بنتی ہے، تو ہر سماج کی آواز بنتی ہے۔ بے شک اکبر الدین اویسی مسلمان ہیں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں۔ مجھے ناز ہے مسلمان ہونے پر، تو مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ ہم ہر ایک کے مسائل اٹھاتے، یہاں پہ بیٹھے ہمارے دلت سماج کے لوگ ہیں، دوسرے سماج کے لوگ ہیں، بیکورڈ کلاسز کے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہر کوئی ہے۔ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہاں مسلمان کی آواز بن کر ہم مسلمان کے مسائل کو اٹھاتے ہیں،
میں اٹھاتا ہوں, مجھے شرمندگی نہیں ہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ مسلمان ہوں, مسلمانوں کی آواز بنتا ہوں, مسلمان کی تکلیف کو بیان کرتا ہوں, مسلمان کی حق تلفی پہ لڑتا ہوں, مسلمان کی حق کی لڑائی لڑتا ہوں, اور ناانصافی پر آواز کو بلند کرتا ہوں. اس لیے کہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے, بحیثیت رکن اسمبلی عوامی نمائندہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پیچھے والے کو آگے لاؤں, پچھڑے ہوئے کو طاقت دوں, کمزور کو قوت دوں, اور جو آخری میں ہے اس کو آگے بڑھاؤں. کیا لیڈر کی یہ ذمہ داری نہیں؟ کیا کوئی یہ اس بات سے انکار کر سکے گا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان روزی روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, خوشحالی میں سب سے پیچھے ہے؟ اور آج ہماری کوشش وہ پیچھے جو مسلمان ہیں اس کو آگے لائیں, ہماری کوشش وہ پچھڑا ہوا مسلمان اس کو آگے لائیں. اللہ اس کے رسول کی قسم, جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر پیچھے برہمن رہے گا تو اس برہمن کو بھی آگے لانے کا کام ہم کریں گے, کیونکہ ہم نے دستور پہ حلف لیا ہے. پچھڑوں کو, کمزوروں کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری سوچ ہے. لیکن ہماری سوچ کو میڈیا ہاؤسز, ابھی امتیاز جلیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے دوست آئے ہیں, تو یہ ہمارے دوست ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کمیونل ہیں, ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں. بھڑکاؤ نہیں دیتے, ہم حق بیان کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری حق بیانی کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو بھڑکاؤ بنا دیتے ہیں. آج ہی میں نے کسی نیوز چینل میں دیکھا جس میں یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی تقریر میں کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے. لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر, مگر میں یہ کہوں گا بیف کے نام پر, ماب لنچنگ کے نام پر, گھر واپسی کے نام پر, سر پہ ٹوپی پہننے کے نام پر, داڑھی پالنے کے نام پر جو تم کاٹ رہے ہو, کیا یہ تمہاری نفرت ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت سے, کیا یہ ملک کو کمزور نہیں کر رہی ہے؟ اس کا جواب دو مجھے. اگر ہندو اور مسلمان کو تم لڑاؤ گے, ہندو اور مسلمانوں کو نفرت کراؤ گے, تو کیا یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اکبر اویسی مسلمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی, اے یوگی, جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے. ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے. ہندوستان ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, پارسی ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے. مذہب بھگوان اللہ گاڈ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے, کسی ایک کا نہیں ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے. ارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? यह बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक़ सलासा। अरे तलाक़ सलासा मसला नहीं है, हर मिनट में होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अरे आप बताओ, तलाक़ सलासा हो गया, सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा, हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, इत्तेहाद होता है ना, तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबकात है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन बन जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। मगर मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं हमारे मराठा समाज के बड़े लीडर जो एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ जरंगे पाटिल साहब से, सिर्फ मराठा समाज